السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور یقیناً اپنے کام کو جو ہے وہ اچھی طرح کر رہے ہوں گے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ الفجر کے کویسچن نمبر 1 اور کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، MCQs اور مختصر سوالات۔ آج ہم نے سوال نمبر 3 جو ہمارے لانگ کویسچن ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے سورۃ الفجر کا تعارف اور مقصد نزول تحریر کیجیے۔ سورۃ الفجر کے تعارف میں ہم یہ بتائیں گے کہ سورۃ الفجر مکی سورت ہے، اس کی 30 آیات ہیں اور اس کا ایک رکوع ہے اور یہ پارہ نمبر 30 میں ہے۔ پھر اس کے بعد وجہ تسمیہ لکھیں گے۔ فجر کا معنی ہے صبح یا فجر۔ اس سورت کی پہلی آیت میں فجر کے وقت کی قسم بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفجر جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور پھر اس کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول جو وہ ہم لکھیں گے کہ سورۃ الفجر کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ پچھلی قوموں اور آخرت کے تذکرے کے ذریعے سے کردار سازی ہے۔ مطلب کہ اس صورت کے اندر پچھلی قوموں کا اور آخرت کا ذکر کر کے لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے کردار کو اچھی طرح جو ہے وہ سنوار لیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ یہاں تک ہمارا ایک کویسچن مکمل ہوا۔ دوسرا کویسچن ہے سورۃ الفجر کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات تحریر کیجیے۔ تو اس کا آنسر ہے مضامین اور علمی نکات کہ سورۃ الفجر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے مختلف چیزوں کی قسمیں بیان فرمائی ہیں تاکہ وہ لوگ ان چیزوں کو دیکھیں اور پھر جو ہے سبق حاصل کریں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر فجر کے وقت کی، ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اور مختلف چیزوں کی قسمیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، اور قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے، قوم سمود کا اور آل فرعون کی نافرمانیوں کا، اور ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے وہ نازل ہوا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کون سے کاموں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب جو نازل ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد فرعون کو مکھوالا کہا گیا ہے اور اس کے ظلم اور لوگوں کو سزاؤں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ فرعون جب کسی سے ناراض ہو جاتا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ کر اسے دھوپ میں لٹکا دیتے تھے۔ پھر انسان کی کمزوریوں کا بیان ہے کہ وہ نعمتوں پر خوش ہو جاتا ہے اور تنگ دستی پر اداس اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ آخرت کا یقین نہ رکھنے والے برے اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مطلب جو لوگ جو ہیں وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ گناہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر یتیموں کی عزت نہ کرنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا کی ترغیب نہ دینا، اور وراثت کا جو مال ہے اس کے اوپر قبضہ کر لینا، حقدار کو نہ دینا، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر اس میں یتیموں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صورت کے آخر میں قیامت کا منظر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن گناہ گار انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم بھی دنیا کے اندر رہ کر اچھے کام کرتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اور پھر اس دن ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ ہوگا، اور جو لوگ اہل ایمان ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آئے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو یہ آپ نے ساتھ حدیث پاک جو ہے وہ بھی یاد کر لینی ہے۔ یہاں تک آپ کا دوسرا لوگ مکمل ہو۔